معزز سامعین، گزشتہ خطبات میں آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں سماعت فرمایا ہے کہ شیطان کے وسوسے، اس کی مکاریاں، اس کے فریب اور اس کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقہ کار وہ کیا تھے۔ اب آج کے خطبہ میں ہم اس پر بات کریں گے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ انسان اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کیسے رکھ سکتا ہے، اس سے بچاؤ کے ذرائع اور اسباب کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کا ذکر، یہ شیطان سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب انسان غافل ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان آپ پہلے سن چکے ہیں، جب انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، بھولتا ہے، تو اس وقت وہ اس پر وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو شیطان سے حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور ایک مضبوط قلعہ جس میں انسان محفوظ ہو سکتا ہے شیاطین سے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ ویسے تو ذکر کے بڑے فضائل ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کا ذکر کرنے کی، دینی، دنیاوی، اخروی، اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑی فضیلت ہے، لیکن شیاطین سے حفاظت کے لیے بھی ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2863 ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اختصاراً پیش کروں گا آپ کے سامنے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا سلام اللہ علیہما ان کو یہ حکم دیا کہ آپ 5 چیزوں کا بنی اسرائیل کو حکم دیں اور خود بھی ان کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ کچھ دن تاخیر ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو ان باتوں کا حکم دیں، آپ دے دیں، نہیں تو میں دے دیتا ہوں۔ تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں خود ہی دوں گا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اگر میں اس حکم میں تاخیر کرتا ہوں یا نہیں دیتا اور آپ مجھ سے سبقت کرتے ہیں تو مجھے ڈر ہے مجھے زمین میں دھسا لیا جائے گا یا مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا بیت المقدس کے اندر، اور لوگ جمع ہو گئے، اونچی اونچی جگہوں پر بھی بیٹھ گئے۔ تو اس میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے یہ خطاب کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے مجھے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کو حکم دو اور خود بھی ان پر عمل کرو۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اولہن ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور یہ بنیاد ہے شیطان سے حفاظت کے لیے بھی اور ہر شر سے حفاظت کے لیے، کیونکہ عقائد مضبوط ہوں، شرک کی نجاست سے بندہ محفوظ ہو، تو پھر وہ جب ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ جب بندہ زبان سے ذکر کرتا رہے اور عبادت غیر اللہ کی کرتا رہے، وہ تو شیطان کا پجاری ہے، اپنا بندہ ہے۔ تو پہلی چیز جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر اس کی مثال بیان فرمائی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص اپنے خالص مال سے، سونے چاندی سے ایک غلام خریدتا ہے۔ مثال بندے کے ذہن میں صحیح پیوست ہو جاتی ہے نا، تمثیلی انداز میں سمجھایا کہ ایک غلام کو خریدتا ہے اور اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، وہ غلام کو کہتا ہے یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، یہ کام تم کرو، یہ پیشہ اختیار کرو، محنت کرو، منافع کماؤ، اور یہ گھر ہے اس میں رہو۔ اب یہ غلام اس کا خریدا ہوا، اس کے گھر میں رہنے والا، اس کے پیشے اور کام کو اختیار کرنے والا، کمائی کرنے کے بعد منافع جا کے کسی اور کو دے دیتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا غلام پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا۔ تو کہا ایسے ہی ہے جو شخص اللہ کا پیدا کیا ہوا اور اللہ کا دیا اور رزق کھاتا اور عبادت کسی اور کی کرے۔ دوسری چیز جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ نماز پڑھا کرو اور اس میں التفات نہ کرو ادھر ادھر، کیونکہ جب بندہ نماز توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس میں التفات نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس پر توجہ فرماتے ہیں۔
پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں روزے کا. اور روزے کی مثال بیان فرمائی کہ ایک گروہ ہے، اس گروہ کے اندر ایک شخص کے پاس ایک تھیلی ہے، اس تھیلی میں مشک ہے اور اس کی ایسی خوشبو ہے، اس بندے کو بھی بڑی پسند ہے، اس گروہ میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کو پسند ہے. یہ مثال ہے روزے دار کی، اس کے منہ سے نکلنے والی حلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو پسند. تو فرمایا میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں، صدقہ کیا کرو. اور صدقے کی مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص ہے، کسی نے اس کو قید کر لیا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، ہاتھ اس کی گردن پر بندھے ہوئے ہیں. اب انہوں نے اس کا سر قلم کرنا ہے، اس کو مار دینا ہے. اب یہ مرنے والا ان کی قید میں، گرفت میں ہے. یہ کہتا ہے صبر کرو، میں فدیہ دیتا ہوں، یہ فدیہ لے لو اور میری جان خلاصی کر دو. وہ لوگ اس کی بات کو مان جاتے ہیں، فدیہ لے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی جان بچا لیتا ہے. یہ ہے صدقہ، یعنی اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے نجات مل جائے گی تمہیں، تمہاری جان خلاصی ہو جائے گی. اور یہ جو پانچویں بات فرمائی کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کا ذکر کیا کرو. یہ جو ہمارے موضوع کے متعلق بات ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو. اور اس کی مثال ایسے ہے، جب کسی شخص کے پیچھے کچھ دشمن پڑے ہوئے ہوں، کچھ لوگ پڑے ہوئے ہوں جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو مارنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک مضبوط قلعے کے اندر آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ. اسی طرح بندہ اپنے نفس کو شیطان سے نہیں بچا سکتا مگر اللہ کے ذکر سے. جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایسے ہے کہ وہ ایک مضبوط قلعے کے اندر آ گیا ہے اور اب اس تک کسی کو رسائی ممکن نہیں. تو شیطان جو انسان کا دشمن ہے اور ہر موقع جو ہے وہ اپنے پیچھے سماعت فرما لیا کہ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا، پیدائش سے لے کر وفات تک کوئی موقع نہیں چھوڑتا انسان کو نقصان پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا، گمراہ کرنے کا، سرکش اور باغی بنانے کا، اللہ سے دور کرنے کا. تو انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کو پناہ دے دیتا ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ ایک مضبوط قلعہ ہے. کون سا شیطان سے بچاؤ کا؟ اللہ کا ذکر کرنا. اچھا، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیحات بیان کی جائے، جیسے نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کا ذکر ہے جو مسنون ذکر ہے. آج کل تو ذکر کے نام پر عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ کے اندر جو ہیں وہ دستیاب ہیں اور جن کے ان کو نام بھی مصنوعی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، فلاں ذکر، فلاں درود، فلاں فلاں فلاں، ساری مصنوعی چیزیں. سنت کے مطابق جو قرآن سنت نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، کبریائی، بڑائی بیان کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے، قرآن مجید. تو ذکر کوئی بھی ہو وہ شیطان سے بچاؤ کا مضبوط ذریعہ ہے. اور جو قرآن مجید ہے، قرآن مجید تو بہت بڑی حفاظت ہے شیاطین سے بچاؤ کے لیے. اس کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں اور اس کی تلاوت بھی کریں. قرآن مجید میں سے قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، آپ کو پتہ ہے سورت کا کیا نام ہے؟ سورۃ البقرہ. یہ سورہ بقرہ یہ شیطان سے حفاظت کا بڑا بہترین ذریعہ ہے. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر یہ روایت ہے، حدیث نمبر 1521. امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی قرات کیا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. سورہ بقرہ کو، اس کے بڑے فضائل ہیں سورہ بقرہ کے، لیکن یہاں جو موضوع ہے اس کے مطابق فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو اپنے گھروں کے اندر. فإن الشیطان لا يدخل بیتا فیہ تقرأ سورۃ البقرہ. جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص چاہتا ہے میں شیطان سے بچ جاؤں، میرے اہل و عیال شیطان لعین کی چالوں سے بچ جائیں، تو اسے اپنے گھر میں کیا کرنا چاہیے؟ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے. ہمارے ہاں تو رواج الٹے ہو گئے ہیں، کوئی نقش بنا کے لگا رہا ہے، کوئی اس گھر کے اندر عجیب عجیب کام کر رہے ہیں، ہندوؤں کے طرز عمل پر، سکھوں کے طرز عمل پر، ان کے سادھو، ان کے جوگی جو کچھ بتا دیے، وہ آج کل ہمارے آگے سے چلا جا رہا ہے کام. اور میں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا. اور اگر اس گھر کے اندر شیطان داخل ہو گیا ہے پھر بھی سورہ بقرہ اس کی اکسیر ہے.
صحیح مسلم کے اندر یہ معروف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 780 ہے جامع صحیح مسلم، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس میں یعنی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت یا عبادت نہیں کی جاتی۔ قبرستان میں آپ عبرت کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے جاتے ہیں۔ قبرستان جائے عبادت نہیں ہے، قبر پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قبر پر آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس طرح قبرستان کے اندر عبادت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، ایسے تم اپنے گھروں میں نہ عبادت کرو نہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھا کرو، نفلی نماز گھر میں پڑھا کرو۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے فرار ہو جاتا ہے، ینفر بھاگ جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کے بارے میں جامع صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت ہے، حدیث نمبر 804، لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فإن أخذها برکہ، سورہ بقرہ کو لینا، پڑھنا، حاصل کرنا، سیکھنا باعث برکت ہے۔ گھر کے اندر برکت آئے گی، آپ کے مال میں برکت آئے گی، آپ کے علم میں برکت آئے گی، آپ کے عمل میں برکت آئے گی۔ فإن أخذها برکہ، برکات سمیٹنا چاہتے ہیں سورہ بقرہ سیکھ لیں۔ صحابہ میں سے جو لوگ سورہ بقرہ سیکھ لیتے تھے ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا تھا لوگوں میں۔ جن کو سورہ بقرہ صحیح یاد ہو جاتی تھی، اس کے احکام مسائل سمجھ لیتے تھے، باقی جنہوں نے نہیں سمجھی ان سے ان کا مقام مرتبہ فضیلت بڑھ جاتی تھی، ان میں معزز کرا دیا جاتا کہ ان کو سورہ بقرہ یاد ہے۔ تو میں سورہ بقرہ کا لینا باعث برکت ہے، وَتَرْكَهَا حَسْرَةً، اور اس کو چھوڑ دینا باعث شرمندگی ہے۔ قیامت والے دن بندہ شرمندہ ہوگا، حسرت ہوگی، ندامت ہوگی۔ لا يستطيعها البطلہ، باطل جادوگر ٹائپ لوگ جتنے کاہن نجومی ہیں سورہ بقرہ کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ کے پاس بہت قیمتی خزانہ اور ہتھیار ہے، دنیا کی کوئی خبیث طاقت، شیطانی طاقت وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ سورۃ البقرہ پڑھنے والے ہوں۔ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ باطل لوگ جتنے بھی ہیں وہ سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سورۃ البقرہ کے اندر ہی اس کی آخری جو 2 آیتیں ہیں یہ بھی سورہ بقرہ کا حصہ ہیں، اور اس کی آخری 2 آیتیں یہ الگ سے ان کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا، کچھ عرصہ پہلے اس پر پورا خطبہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور شیاطین کو بھگانے میں اور اس سے حفاظت کا یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پوری سورہ بقرہ تو ہے ہی ہے، اس کی آخری 2 آیات بھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2882 ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی تھی، زمین اور آسمان کی تخلیق سے 2000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں نازل کر دی جن سے سورہ بقرہ کا اختتام کیا ہے۔ جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں خواتین سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل 2000 سال قبل ایک کتاب لکھی، پھر اس کتاب میں سے 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بنا دی، وہ اس میں سے نازل کی۔ وہ کون سی آیاتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ اس کتاب سے اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے سورہ بقرہ کو کا اینڈ کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرآن فی دار 3 لیال فیقربها الشیطان، یہ کسی گھر کے اندر 3 دن اگر پڑھی جائے شیطان اس کے قریب نہیں جاتا۔ ہمیں لوگوں نے کس طرف لگا دیا ہے؟ اکثر گھروں میں آپ دیکھ لیں جا کے کیا 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 ہوا ہے جی شیطان سے حفاظت کے لیے۔ حفاظت کہاں سے ہوگی؟ آپ کسی نے ناد علی کا نقش لگایا ہوا ہے، کسی نے حروف مقطعات کو لکھ کے لگایا ہوا ہے، اور
اللہ معاف کرے کئی لوگوں نے شیاطین کو پکارا ہوا ہے۔ ایک جگہ میں نے خود دیکھا، ایک گھر کے اندر ایسے کاپی کر کے لگایا ہوا ہے فرعون، حامان، نمرود، شداد۔ آپ ان کے گھروں کو آپ گھروں میں لڑکا رہے کہ شیاطین راضی کرنے کے لیے خوش ہوں تاکہ آپ کے گھر میں مزید آئے۔ کئیوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، اور مبہم نام یا بدوح ہو۔ یہ بدوح کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کا نام ہے؟ اسماء حسنہ میں کچھ ہے بدوح؟ نبی علیہ السلام نے بتایا، فرمایا 3 دن سورہ بقرہ کی خواتین جو ہیں آخری 2 آیات جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے، قرات ہوتی ہے ان کی، شیطان اس گھر کے قریب پٹکتا بھی نہیں، اس کے گھر کے قریب نہیں جاتا۔ پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر ایک عظیم ترین آیت ہے، قرآن مجید کی ایک عظیم ترین آیت ہے جو سورہ بقرہ کے اندر ہی موجود ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ یہ عظیم ترین آیت ہے، یہ شیطان سے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک معروف حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوئی ہے، جامع صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 2311 جامع صحیح البخاری۔ اختصاراً کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فطرانے کے مال کے اوپر نگران بنایا، ان کے سپرد کر دیا۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نگرانی کر رہے ہیں، تو ایک آدمی کی شکل، ایک آدمی آیا اجنبی سا، تو اس نے نا وہاں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ اس نے غلہ بھرا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا، تو چوری کر رہا ہے یہ فطرانے کے مال سے۔ اس نے کہا بڑا عیالدار آدمی ہوں، گھر والے بہت ہیں، میرے بچے زیادہ ہیں، عیالدار ہوں اور محتاج ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں، حاجت مند ہوں، آج مجھے چھوڑ دے، پھر نہیں آؤں گا۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آئے، ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ کل کے قیدی کا کیا بنا؟ نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں نا، بتلا دیتے خبر۔ کہا کل کے قیدی کا کیا بنا؟ کہا اللہ کے رسول یہ معاملہ پیش ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دوبارہ آئے گا؟ اس نے تو کہا تھا نا میں نہیں آؤں گا، لیکن وہ آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ضرور آئے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا کہ یہ آئے گا، آپ نے فرما دیا آئے گا تو بس آئے گا۔ میں اس کی طاق میں رہا، دیکھا وہ پھر آ گیا، پکڑ لیا۔ پکڑ کے پھر اس کو پوچھا، کہنے لگا میں عیالدار ہوں، غریب ہوں، بہت بڑا عیال ہے، مسکین حاجت مند ہوں، آج چھوڑ دے، پھر نہیں آؤں گا۔ کہتے ترس آ گیا، رحم آ گیا، وہ غریب آدمی ہے، چھوڑ دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ اسی طرح پوچھا اور آپ نے یہ بھی فرمایا دوبارہ آئے گا۔ تیسری بار آ گیا، میں نے پھر طاق میں تھا، پکڑ لیا اس کو، میں نے کہا اب نہیں چھوڑتا۔ تیسری بار ہو گئی، پہلی بار چھوڑ دیا، دوسری بار چھوڑ دیا، اب تیسری بار پھر آ گیا، بے شک حاجت مند ہو، مسکین ہو، غریب ہو، اب نہیں چھوڑوں گا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا اچھا سنو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ کلمات۔ میں کہا اگر ایسے کلمات ہے کہ اللہ آپ کو اس سے نفع دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا ان کلمات کے ذریعے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بتاؤ کیا کلمات ہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیں یہاں پر کہ وہ کلمات بتا رہا ہے کہ جب آپ اپنے بستر پر آئیں، اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب آپ آئیں بستر پر تو آپ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت الکرسی پڑھیں۔ اور جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اللہ کی طرف سے صبح ہونے تک ایک محافظ آپ کے ساتھ رہے گا جو آپ کی حفاظت کرے گا، حتی تصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جائے گی، اور شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا اچھا تو نے بڑی اچھی بات سکھائی ہے، چل جا، چھوڑ دیا۔ اور اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے کہ صحابہ خیر لینے میں بڑے حریص تھے۔ اب تیسری بار وہ پکڑا گیا تو اس نے کہا کچھ کلمات سکھاؤں گا جس سے اللہ آپ کو نفع دے گا، تو وہ علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ حرص تھی کوئی خیر کی بات مل جائے۔ آج ہمیں علم سیکھنے کی کوئی قدر ہے؟ ہمیں کوئی پرواہ ہے؟ علم سیکھنے کے لیے محدثین کی جہود اور مشقتیں آپ دیکھ لیں اور ان کا اسفار دیکھ لیں، وہ خیر کے لیے کتنے حریص ہیں، صحابہ خیر کے لیے کتنے حریص ہیں۔ خیر کی کوئی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیسے آدمی ہے؟ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، کہتے بھوکے پیٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں رہتا، مجلس میں رہتا، کمانے کے لیے نہیں جاتا تھا کہ آپ کی زبان اقدس سے کوئی حدیث پاک نکلے اور میں اس کو یاد کر لوں۔
تو اس نے کہا کلمہ ایک بات سکھاتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سکھا. تو چھوڑ دیا. پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. نبی علیہ السلام نے معاملہ پوچھا. کہنے لگے اللہ کے رسول اس نے مجھے یہ سکھایا ہے. اب اس بات پہ نبی علیہ السلام کی مہر لگنے جا رہی ہے. آپ نے فرمایا اما انہو قد صدقک وہو کذوب. یہ بات تو اس نے سچی کہی ہے بڑا جھوٹا ہے. تو وہ جھوٹا، لیکن یہ جو تجھے بتا گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ ساری رات اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا تیری حفاظت کرے گا، صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہیں آ سکے گا، تو یہ بات سچی کر گیا ہے، حالانکہ ہے جھوٹا. ابو ہریرہ یہ 3 دن تیری ملاقات اور مکالمہ کس سے ہوتا رہا پتہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول نہیں پتہ. فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان تھا، یہ شیطان تھا. خود اپنا گر تجھے بتا گیا ہے کہ ہم جب آیت الکرسی پڑھی ہو تو تیرے قریب بھی نہیں جا سکتے. تو یہ بہت بڑی حفاظت کا ذریعہ. سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ جو آیت الکرسی ہے. اس کے علاوہ اور قرآن کے علاوہ بھی اور اذکار بھی ہیں. مثلا آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آپ کے گھر میں شیطان ڈیرا نہیں ڈال سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2018 ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ. جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس کے داخلے کے وقت جب وہ اللہ کا ذکر کر چکا ہوتا ہے، کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کر چکا ہوتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں چماٹوں سے اور اپنے اعوان اور رفقا سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء. آج اس گھر میں ڈیرا ڈالنے کی نہ کوئی جگہ ہے اور نہ تمہارے کھانے کے لیے اس گھر میں کچھ موجود ہے. جب آپ کھانا کھاتے ہوئے کیا کرتے ہو؟ بسم اللہ پڑھ لیتے ہو. جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کرتے ہو؟ اللہ کا ذکر کر لیتے ہو. ہم دھیان اس طرف دیتے ہی. اور جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، کھانا کھا رہا ہے جیسے ہی آیا بس کھانا شروع کر دیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے جب کھانا گھر میں داخل ہوا ذکر نہیں کیا، کہتا ادرکتم المبیت، آج رات کا انتظام ہو گیا جی، ہوٹل کا بندوبست ہو گیا، اس کے گھر میں رہیں گے. اور جب کھانا کھا رہے ہیں ذکر نہیں کیا اللہ کا، کہتا ادرکتم العشاء، آج رات کے کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا. اچھا گھر کے افراد ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 1-2 اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، 1-2 نہیں کرتے، شیطان پھر بھی اس کھانے میں شامل ہو جاتا. آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں اور ان کو یاد دلائیں کہ آپ کھانا کھانے لگے اللہ کا دیا ہوا رزق تو آپ نے اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہے. اسے شیطان اس کھانے میں برکت ہوگی اور شیطان کا داخلہ آپ کے گھر میں نہیں ہوگا. ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جامع صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2017 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا کھانے کا برتن لایا گیا. آپ کے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کھانا شروع نہ کرتے ہم برتن میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. یہ آپ کا ادب تھا کہ کھانا آ گیا ہے، جب تک آپ شروع نہیں کریں گے ہم اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. تو اسی طرح کھانا وہ برتن ایک بڑا پڑا ہوا تھا، تو ایک عرابی دیہاتی پیچھے سے بھاگتا جیسے کہ اس کو کوئی دھکے مار رہا ہے، اسے کو کوئی پیچھے سے دھکیل رہا ہے نا، ایسے بھاگتا آیا، آتے ہی کھانے میں ہاتھ ڈالا. نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر پیچھے سے ایک جاریہ، ایک بچی، وہ بھی بھاگتی آ رہی ہے، گویا کہ اس کو کوئی پیچھے سے دھکے مار رہا ہے، اور آتے ہی ڈائریکٹ اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا بے شک شیطان، ان الشیطان لا یستحل الطعام الذی لم یذکر اسم اللہ علیہ، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے جس کھانے میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا. اور ان دونوں کے ذریعے اس نے ہمارا کھانا کھانے کی کوشش کی. یہ تو بسم اللہ بغیر آ کے ہاتھ ڈالنے والے تھے، ان کے ذریعے آ کر اس نے ہمارا کھانا لینے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اس کو پکڑ لیا. اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس وقت ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں، اس کو پکڑ لیا، اپنا کھانا لینے نہیں دیا. تو گھر میں آپ بسم اللہ پڑھیں گے، شیطان آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوگا. آپ 2-4 لوگ ہیں، ایک بھی ان میں اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اس کے ذریعے شیطان آپ کا کھانا لے جائے گا. اس کھانے میں برکت. پھر تو گھر سے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے جب آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ اللہ کا ذکر کریں، جب آپ کھانا کھائیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں. ایک بڑا بہترین ذکر ہے. اب دنیا میں نا کوئی کسی کو یہ بتا دے نا کہ
اب کوئی کسی کو کہہ دے یہ فلاں بات پڑھا کرو 1000 مرتبہ 313 مرتبہ 5 لاکھ مرتبہ، کوئی کسی کو لاکھوں میں بھی بتا دیتے ہیں، یہ پڑھا کرو اس سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لمبی چوڑی کہانیوں کی پھر سے فہرست سنا دیتے، تو ہمیں اس پہ بڑا اعتبار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا بڑا مجرب نسخہ ہے، میں نے بڑا تجربہ کیا ہوا، اور یہ مجرب نسخہ اس زبان نبوت سے نکلا ہوا ہے، آنکھوں دیکھا غلط ہو سکتا ہے، کانوں سنا غلط ہو سکتا ہے، زمین و آسمان اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے 6403 جامع صحیح البخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کے کلمات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جی کوئی مشقت والا ہے کہ آسان ہے، چھوٹے سے جملے ہیں، اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، یہ ہر ایک کو یاد ہے، تقریباً چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ جو شخص صبح پڑھ لیتا ہے 10 غلام آزاد کرنے کا اللہ اس کو ثواب دے دے۔ 10 غلام آج تک کبھی کسی نے آزاد کیے؟ ہم میں سے، اس دور میں، صحابہ کے دور کی بات نہیں، کوئی کر سکتا ہے ایک آدمی کو ایک غلام کو خریدنا اور پھر آزاد کر دینا؟ کتنے پیسوں، کتنی مالیت کا کام ہے، بہت بڑی مالیت کا کام۔ 10 غلام خرید کر جتنی مالیت صدقہ آپ آزاد کرتے ہیں ان کو جتنا ثواب اللہ دیتے، یہ 100 مرتبہ پڑھ لے اللہ اتنا ثواب عطا فرما دیتے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث، اور 100 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی، آج اس نے 100 نیکیاں کی، 100 گناہ اس کے معاف کر دی جاتے، 100 غلطیاں معاف، 100 خطائیں معاف، 100 غلطیاں ایک یہ کلمہ 100 بار پڑھنے سے معاف۔ اور فرمایا کہ اس دن وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، آج کے دن شام تک اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ کر لیتے۔ صبح جو 100 مرتبہ پڑھ لے شیطان سے سارا دن وہ کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی خود ہی حفاظت فرماتے۔ ایک ہے اذان، آپ نے پیچھے سنا تھا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 608، کہ جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے شیطان پادتا ہوا بھاگ جاتا ہے، جہاں تک چلا جاتا ہے جہاں اس کو آواز نہیں آتی، تو شیطان اذان کی آواز سے کیا ہو جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 389 ہے، آج زوال 27 پہ شروع ہوا ہے تو ہم نے 2-3 منٹ اوپر لیے تو اس لیے آپ کے 2-3 منٹ لیتے ہیں۔ تو جب صحیح مسلم کی حدیث نمبر 389 ہے، سہیل بن ابو صالح کہتے ہیں میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کی طرف بھیجا، میرے ساتھ ایک لڑکا تھا دوسرا، تو ہم وہاں گئے، اس لڑکے کو وہاں باغ سے اس کے نام لے کر کسی نے بلایا، کیا فلاں، اب اسے پیچھے دیکھا کوئی نہیں، دیوار اوپر چڑھ کے دیکھا پیچھے تک کوئی نہیں، کوئی نظر کوئی نہیں آیا، اور آواز آئی، آتا ہے نا، ہمیں بھی آتا ہے، گھروں میں آوازیں آتی ہیں، گھروں میں آوازیں آتی ہیں، کسی کی بولنے کی آواز آتی ہے، خوشبوئیں آتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، چیزیں گم ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر پتا ہوتا یہ معاملہ ہے تو میں تجھے تو ادھر بھیجتا نا، پہلی بات۔ دوسری بات ہے اذا سمعت صوتا فنادِ بالصلاۃ، جب بھی کوئی ایسی بات سنو تو اذان کہا کرو جیسے نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جس گھر کے اندر آوازیں آتی ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، شیطان کے بچاؤ کا دیگر اذکار کے ساتھ ایک بڑا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے کیا پڑھنا ہے اس پہ؟ فنادِ بالصلاۃ، نماز کی طرح آپ نے اذان کہہ دینی ہے۔ 5088 نمبر روایت ہے ابو داؤد کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھے، سارا دن ہر تکلیف سے، کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچائے، کوئی چیز میں شیطان بھی ہے، شیطان اس کو ضرر اور تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ جب آپ صبح کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور پھر بسم اللہ، کھانا کھائیں آپ بسم اللہ، ہر اچھا کام آپ بسم اللہ سے کریں، اس سے بڑی برکت بھی ہوتی ہے اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، شیطان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اونٹنی پر سوار تھا، اونٹنی پہ دکنے لگی، اس طرح ٹھوکر لگی اس کو،
تو میں نے کہا تعس الشیطان، شیطان تباہ و برباد ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان کو گالی نہ دو، یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، ہلاک ہو، تباہ ہو، کیونکہ جب آپ ایسا کہتے ہو تو وہ پھولتا ہے خوشی سے، یہاں تک کہ ایک بڑے گھر کی طرح ہو جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے وَيَقُولُ بِقُوَّتِي، کہتا ہے یہ میری طاقت سے ایسے ہوئے۔ ہمارا بھی ہو نا، ذرا سی کوئی بات ہو جی، او ہو یہ مسئلہ ہو گیا، شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے وہ کر دیا، شیطان کا ستیہ ناس ہو برا، کہ شیطان کو برا نہیں کہنا۔ ہمارے یہاں تو کوئی لوگ ایسے بھی کہتے ہیں فلاں شخص کو کوئی مسئلہ ہے، اس کے اوپر جادو ہے، علم ہے، فلان ہے، فلان ہے، تو یہ قرآن پڑھنے سے ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو کسی جادوگر کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ہندو ہیں، شاہی ہے، فلان ہے، وہ قرآن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اللہ کے ذکر کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں کہ یہ شیاطین کے ساتھ ہی ٹھیک ہوگا۔ نہیں، تو فرمایا شیطان کو برا نہ کہو، جب کہتے وہ کہتا میری قوت سے ایسے ہوا ہے، لیکن فَلْيَقُلْ، چاہیے کہ آپ کیا کہیں، بسم اللہ۔ آپ کو ٹھوکر لگی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ یہ نا کہ شیطان نے مجھے گرا دیا، بسم اللہ، اللہ کا ذکر کریں۔ بسم اللہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ مثل الذباب، مکھی جتنا ہو جاتا ہے، مکھی جتنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ تو بسم اللہ کی، حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بسم اللہ کی برکت ہے کہ شیطان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کچھ سوال ہیں لیکن مختصر جواب ہوگا کیونکہ وقت اوپر ہو گیا ہے، کہ جب خطبہ شروع ہو تو کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہی سنن نوافل ادا کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ دوران خطبہ کسی بھی کام سے منع کیا گیا۔ خطبہ شروع ہو جائے، آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اشارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف خطیب کے ساتھ، امام کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپس میں بات کرنا، حتیٰ کہ کنکریوں کے ساتھ کھیلنا، حتیٰ کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے اس کو چپ کا اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، آپس میں کسی بھی قسم کا کلام جائز نہیں ہے دوران خطبہ، یہ خطبے کا ادب ہے، ممنوع ہے اگر کوئی خطبے کے اندر بولتا ہے۔ اب جو سوال کی دوسری شق ہے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور خطبہ شروع ہے اور وہ 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو 2 رکعت پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ جامع صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جیسے کہ آپ نے کنکری سے نہیں کھیلنا، آپ نے بات نہیں کرنی، آپ نے کسی کو چپ کا اشارہ تک نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اذا دخل احدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو، فلا یجلس، اس کو نہیں بیٹھنا، کب تک؟ حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں، 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی، صرف 2 رکعتیں ہلکی پڑھ کے خطبے کے اندر شامل ہونا۔ دوسرا سوال ہے جماعت کے دوران کچھ لوگ اپنے پاؤں جوڑنے کی نیت سے اپنی جسامت سے زیادہ پاؤں کھول دیتے ہیں، کیا درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے جی، اپنی جسامت سے زیادہ آپ پاؤں جوڑنے کی نیت سے پاؤں کھولیں گے تو کندھے کس نے جوڑنے ہیں؟ پھر حدیث میں تو کندھے بھی جوڑنے کا ذکر ہے نا پاؤں کے ساتھ ساتھ، تو یا تو پھر اپنے کندھے اتروا کے تھوڑے بڑے کر لے بندہ، وہ تو نہیں ہو سکتے نا، ممکن نہیں ہے ایسے۔ تو پاؤں جوڑنے کی نیت سے اگر آپ پاؤں زیادہ کھولیں گے تو کندھے نہیں جوڑیں گے، تو جوڑنا آپ نے دونوں چیزوں کو ہے، صف ملانے کے لیے قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا، قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا کب ملتا ہے؟ جب انسان اپنی جسامت کے مطابق کھڑا ہوتا ہے، جب جسامت کے مطابق نہیں کھڑا ہوگا، پاؤں اتنے جوڑ دے گا کہ بعض لوگوں نے 4 انگلیوں کی بیان کر دی کہ 4 انگلیوں جتنا فاصلہ دونوں پاؤں میں ہو، یہ کس نے کہا آپ کو؟ اور کئیوں نے وہ بہت زیادہ کھول دی، دونوں طریقے غلط ہیں۔ آپ اپنی جسامت کے مطابق پاؤں پھیلائیں، قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ ساتھ کندھا بھی یاد رکھے گا نا، پھر نیت پاؤں جوڑنے کی نہیں ہوگی۔ سوال تیسرا ہے کہ ایک شخص نے حاملہ عورت کو طلاق دی، طلاق واقع ہو گئی، اگر ہوئی ہے تو شوہر اس کو خرچہ کب تک دے گا؟ اگر ایک شخص نے حاملہ عورت کو طلاق دی ہے تو اس نے گناہ کیا ہے، حاملہ عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے۔ طلاق کا جو سنت طریقہ ہے وہ طہر کے اندر بغیر مس کے اس کو طلاق دینی ہے، تو اس نے اگر طلاق دینی تھی تو یہ جذباتی فیصلہ یا جلد بازی کا فیصلہ تو نہیں ہے کہ آپ جلد بازی کا فیصلہ کر دیں، آپ سوچ سمجھ کے، یہاں طلاق کے مسائل میں بھی طریقہ پوچھیں، بھائی طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ طلاق دے کے جس مولوی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں طلاق دے دی اب کیا کریں، نہیں، پہلے آگے پوچھیں کہ مجھے طریقہ نہیں پتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، کیسے دوں؟ سوچ سمجھ کے طلاق دیں، کوئی کھیل تو نہیں۔ تو حاملہ عورت کو کیوں طلاق دی ہے بھائی؟ جس نے اگر دی ہے تو یہ غلط کیا ہے اس نے، تو اگر کسی نے دے دی ہے طلاق واقع ہو جائے گی، ایک طلاق ایک اگر دی ہے تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔
اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران حمل اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو ان کو رجوع کا حکم دیا گیا. اب اس کو چاہیے کہ رجوع کرے. ایک طلاق رجی جو ہوتی ہے عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے. اب وہ رجوع کرے، اگر واقعی وہ اس بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا، وضع حمل کے بعد حالت طور میں اس کو طلاق دے. خرچہ تو بعد میں دے گا نا، خرچہ کیوں دینا ہے؟ اس نے اس کو رجوع کرنا ہے، رکھنا ہے اس کو، اور اس کو خرچہ بھی اٹھانا ہے. بچہ وضع ہونے کے بعد حالت طور کے اندر آ کر اس کو پھر طلاق دینی ہے. تو یہ جب طلاق آپ دیں گے پھر نان نفقہ ختم ہوگا، اس کا حق مہر اس کے حوالے کریں گے، باقی پروسیس بعد میں. لیکن حمل میں دی ہوئی طلاق کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے.